بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف شمسی، حروف قمریہ. یہ بتائیے کہ شمس کا کیا مطلب ہے اور قمر؟ اچھا. اور حروف کا کیا مطلب ہے؟ لیٹرز، الف با تا. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ حرف سورج سے نکلے اور کچھ چاند سے نکلے، ایسا مطلب نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا تعلق ساؤنڈ سے ہے کہ مختلف حروف جب لفظ کے شروع میں آئیں الف لام کے ساتھ تو ان کو کیسے پروناؤنس کیا جائے گا. یعنی کوئی اسم جو معرف باللام ہو. معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ جس کے شروع میں الف لام لگے. معرف یعنی معرفہ بنایا گیا، باللام لام کے ساتھ یعنی ال لگایا گیا. کوئی اسم جو ال سے شروع ہو اس کو کیسے پڑھا جائے؟ تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اسم جو ال سے شروع ہو، مثلا ایک کتاب ہے اور ایک الکتاب، تو کیسے پڑھا جائے؟ جب کتاب ہے ایک لفظ تو کتاب تو ہر حرف پروناؤنس ہو رہا ہے، لیکن جب ال لگ گیا، معرفہ بن گیا، دا بک، تو عربی میں الکتاب. اچھا. اسی طرح قمر، القمر، لام پروناؤنس ہوا نا، القمر، لام کی آواز آ رہی ہے. شمس، ش م س، تینوں ہی حرف پڑے گئے. الشمس، ٹھیک ہے، لام نہیں پروناؤنس ہوا. وہ اسم جن کے شروع میں ال لگے لیکن لام سائلنٹ ہو وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں، جیسے الشمس میں ہے. اسی طرح وہ لفظ جن کے شروع میں لام پروناؤنس ہو، جیسے القمر، تو یہ قمری حروف کہلاتے ہیں. اب جتنے بھی آپ کے الف با تا سا ہیں ان کو آپ دیکھیے ہم کیسے پڑھیں گے. مثلا الالف، البا، التا. الالف ہے، اب اس کو پڑھیے، لام سائلنٹ کر دیجئے، پڑھیے ذرا. اف، اس کا اصل وہ لفظ ہی ختم ہو جائے گا، اب پڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی پھر قمری حروف کون سے ہیں کہ جس میں لام کا پروناؤنس کرنا ہی لفظ کی سلامتی ہے. لام گرایا آپ نے تو وہ لفظ ہی ختم ہو جائے گا. مثلا قمر میں لام، القمر میں لام سائلنٹ کر دیں، نہیں بنتا نا کچھ. اچھا. الالف، البا، لام سائلنٹ کریں، البا کا. اتا، لام پڑھیں، صحیح ساؤنڈ نہیں ہوتا نا. التا، التا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصل تو حرف کیا ہے؟ تا ہے نا، اور اتا ہے. التا تو کچھ نہیں، یعنی اس میں لام لگانے سے وہ لفظ کچھ اور ہی بن جائے گا، اس کی بھی شیپ بگڑ جائے گی. اسی طرح اسا، لگائیے لام، السا، تو السا تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے نا. الالف، البا، اتا، الثا، الجیم، الحا، الخا، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الظاء، الطاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الواو، الها، الياء. رب اشرح، رب اشرح، یہ اصل میں کیا تھا؟ اشرح. اچھا، تو الف کیوں نہیں ہم پڑھ رہے؟ ربی اشرح کیوں نہیں کہتے؟ الف امر کا کون سا الف ہے؟ وصلی، تو گر جاتا ہے نا، ساکت ہو جاتا ہے. وصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیے. وصل جوڑنا اور فصل الگ کرنا، یہ دونوں اپوزٹ آتے ہیں. تو آپ کی فصل ہوتی ہے نا، یہ اس فصل میں یہ لکھا ہے، چیپٹر کے لیے فصل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وصل جوڑنا اور فصل الگ کرنا. یہ جو فصل ہوتی ہے اس کو کیوں فصلیں بولتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کاٹ لیتے ہیں.
اچھا، تو الف جو ہے یہ وصلی ہے، امر کا الف جو ہے یہ گر جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم اس کو نہ بھی پڑھیں، ربی اشرح بھی پڑھیں، تو فائدہ کیا؟ ساؤنڈ میں فرق کیا آئے گا؟ تکلیف ہی ہوگی. ربش، اگر ہم بیچ میں الف کو بھی کاؤنٹ کریں تو یہ ہوگا ربی اش. ربش اور ربی اش میں کیا فرق ہے؟ ایک تکلف ہی ہے نا اش دوبارہ لگانے کا. ربش اور ربی اش، ربش رح لی. ٹھیک ہے، تو عربی میں یہ جو ساؤنڈز ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ معنی بدلتا ہے بلکہ بولنے کی تاثیر بدلتی ہے، روح پہ اثرات بدلتے ہیں. انسانی روح یا نفسیات جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ عجیب چیز ہے. آپ دیکھیے کہ گانا کیا ہوتا ہے، کبھی گانے کے بعض اوقات آپ بول دیکھیں تو اتنے میننگ لیس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو خوبصورتی کس چیز نے دی ہوتی ہے؟ کیا چیز اس کو خوبصورت بناتی ہے؟ اس کی ساؤنڈ، اس کی لے، اس کی ادائیگی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ بھی عربی زبان کی ادائیگی پر زور دیں. اگر آپ واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ادائیگی بہت امپورٹنٹ ہوتی، اور اچھی ادائیگی اچھے استاد کے لیے بہت ضروری. اور اچھے استاد سے مراد ضروری نہیں کہ آپ کسی یونیورسٹی یا کالج یا ادارے میں ہی استاد ہوں. آپ میں سے ہر ماں استاد ہے، ہر ماں. ٹھیک ہے نا؟ ہر عورت ایک استاد ہے. ماں کو کیا کہا گیا ہے؟ مدرسہ. عربی میں ایک شعر ہے، الام مدرسۃ، ماں ایک مدرسہ ہے. اور جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی طالب علم ہوتے ہیں، جیسا استاد ہوتا ہے ویسے ہی طالب علم. یا طالب علم اپنے استاد سے پہچانے جاتے ہیں، اور طالب علموں کی غلطیاں استاد کی غلطیاں شمار ہوتی. کل شام یہاں پر ایک درس تھا، درس کے بعد ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں. اور واقعی میں شکر گزار ہوئی ان کی، حالانکہ وہ مجھ پہ تنقید کر رہی تھی لیکن میں نے برا نہیں مانا، کیونکہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کہیں پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے والے لوگ ہیں. تو جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ شکایت استادی کو پہنچتی ہے. جس بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں پکڑی جاتی ہے نا. کہتے ہیں آپ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں. اچھا، میں نے کہا کہ انسان اندر سے کیا مانگتا ہے کیا نہیں، اس کا کہاں دل ہے کہاں سوچ ہے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں چلتی. لیکن ظاہر میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو سب کو پتہ چل رہا ہے. تو لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں. ایون یہاں تک، یعنی زندگی میں نے آج تک یہ نوٹ نہیں کیا کہ میرے شاگرد دعا کے وقت کیا کر رہے ہوتے. کسی کو دیکھا نہیں جا سکتا اس وقت نا، خود بھی مانگ رہا ہوتا ہے انسان. لیکن اگر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور بعض لوگ گود میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ منہ پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جو لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بی کیئرفل. اور واقعی یہ ادب آنا چاہیے. امت مسلمہ کی ماں نے جب سے اپنا فریضہ چھوڑا ہے امت میں زوال آیا ہے. تو ماں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی. جب بھی کبھی میں آپ سے یہ استاد کے ریفرنس سے بات کروں نا تو یہ مت سوچا کیجئے آپ کا نہیں ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں پڑھانے کا. بھلے نہ پڑھائیں آپ، لیکن آپ کو بہرحال اپنے بچوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، بھانجوں بھانجیوں کو، رشتہ داروں کے بچوں کو، آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. کیونکہ وہ سب آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ دین جانتے ہیں. اور اگر آپ ہی نہیں جانیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کس کے پاس جائیں لوگ؟ بتائیے کہاں سے سیکھے جا کے؟ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو اچھی ادائیگی جو ہے، اور بچوں کو غلط بولنے نہ دینا، بولنے پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ بچوں سے کبھی توتلی زبان میں بات نہ کریں، نیور. ٹھیک ہے کبھی پیار لاڈ سے تھوڑا سا نام آگے پیچھے کر لیا وہ تو ایک اور بات ہے، لیکن سیدھا جملہ بھی توتلا کر کے بول رہے ہیں نہیں، یہ کوئی لاڈ نہیں. بچے کو بگاڑنا لاڈ نہیں ہے، اس کا اخلاق خراب کرنا لاڈ نہیں ہے. یہ محبت کا انداز غلط ہے. لفظ صحیح بولیں، اور پھر یہ کہ گھٹیا لفظ نہ بولنے دیں. یہ گھر سے سیکھتا نا بچہ. ٹھیک ہے باہر کی کمپنی سے بہت کچھ سیکھ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے کچھ سکھا دیا تو انشاءاللہ وہ پھر کم اثر کرے گی. تو بچوں کے سامنے لفظ درست بولیں، اور خاص طور پر عربی کے. اچھا اسی سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد. کیا ہے یہ؟ حرف ہے، لیکن کتنا بڑا لفظ ہے نا، حرف نے مل کے لفظ بنایا. کیا معنی ہے اس کا؟
یہ کیوں آئے پھر لفظ جب معنی ہی کچھ نہیں؟ لیکن ان میں بھرپور ادائیگی ہے، کہیں کھڑی زبر ہے، مد ہے، اور وہی اس کا حسن ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی شان پہ حیرت ہوتی ہے نا کہ حرف دیے ہمیں، حرفوں کو جوڑ کر لفظ دیے، اور لفظ سے معنی نکلتے ہیں، اور معنی میں زبر زیر سے فرق آ جاتا ہے. اور یہ ہمارے غور و فکر کی بات ہے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے. اور قرآن کا معلم تو براہ راست خود خدا ہے، اور اسی لیے لکھا ہوا نہیں بھیجا گیا، جبریل کے ذریعے دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے بھی آگے پڑھ کے سارا سنایا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.